اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو السلام علیکم یہ کلاس 8 سبجیکٹ اردو اس آج لیسن پڑھن تک نام آزمائش شرط ہے پیج نمبر 65 ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنے بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اس کے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بابی سچ مچ بتائے کہ کیا بات ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ دپان اخ بڑا امس ہسا کُنُے نِچو ام کر امس مرنیز نصیحت کہ اگر ہسا کانٛہہ دوست بناوہن سُہ ہسا ٲسِن گۄڈنٮ۪تھ آزماوان یا کانٛہہ تہِ رشتہٕ دار ٲسی سُہ ہسا کٔرزِ کوٗشش گۄڈنٮ۪تھٕے ٲسۍ کران آزماونٕچ کوٗشش تاکہ ژےٚ گژھی آیندٕ وقتہٕ خٲطرٕ یہِ تجربہٕ حٲصل کہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ دوست بناوُن یا کِتھ پٲٹھۍ چھُ رشتہٕ دار وٕچھُن کُس کِتھ پٲٹھۍ چھُ۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنے بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ أمۍ ہسا کوٚر اکہِ دۄہ ارادٕ کہ بہٕ ہسا آزماوہن پنُن یہ دوست بیٚیہِ یہِ پنٕنۍ زنان۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ دپان أمۍ سُنٛد دوست اوس واریاہ چالاک، یہ ہسا اوس اکھ جاسوس۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ یہ اوس پننس أمس دوست سُنٛد یِوان گژھان، بیٚیہِ ہسا اوس أمۍ سٕنٛز أمِس زنانہِ ونان بابی۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا۔ دپان یہ ہسا گو اکہِ دۄہ شہر کُن کیٛاتھام کٲم ٲسٕس، پتہٕ ییٚلہِ یہِ واپس گھرٕ آو یہ ہسا گوٚو أمِس ماز وٲلِس نِش تہٕ دوٚپُن أمِس ژٕ دِ سا مےٚ پاچہِ تہٕ بیٚیہِ کلہر أنِن أمِس نِش مٔلۍ۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ تٔمۍ دوٚپ بہٕ ہسا تھاو پننس مٲلۍ سٕنٛز نصیحت یاد کہ تٔمۍ چھُ ووٚنمُت
کانٛہہ دوست بناوہن رشتہ دار سُہ ہسا ٲسۍزٮ۪ن آزماوان آز نِمہٕ ہا بہٕ یہِ کینٛہہ بہٕ ہسا کرٕ اَمہِ سۭتۍ کینٛہہ آزمٲیش چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی دپان ییٚلہِ ہسا یہِ ووت گھر اَمہِ ساتہٕ ہسا ٲس نصف رات گٔمٕژ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز سے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے یہ ہسا ییٚلہِ یہِ گھر ووت أمۍ کٔر پننہِ أمِس خانداری آواز کے دوٚپنس لایٹ ترٲیزٮ۪ن کینٛہہ اور ایک گدا لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا أمۍ ہسا اون بلچہِ وِلچہِ تہٕ لٔگۍ یِم اکھ کھۄڈ کھننہِ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر أمۍ سٕنٛز یہِ زنان ٲس گبریمٕژ کہِ یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ أمۍ کیٛاہ ووٚن یہِ أمۍ کیٛاہ اوٚن تہٕ وۄنۍ کَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ کھۄڈ کھنان أمۍ ووٚنُس دوٚپنس کہِ مےٚ ہسا کوٚر پرٛون اکھ دشمن قتل اور اس کی کھوپڑی کو انتقامن اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں دوٚپنس مےٚ ہسا کوٚر یہِ دشمن قتل وۄنۍ چھس بہٕ أمۍ سٕنٛز یہِ کلہر یہِ ہسا کرٕ بہٕ پننِس آنگنس منٛز دفن بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا أمۍ سٕنٛز أمۍ خانداری کھوٚن یہِ کھۄڈ اکھ تہٕ أمۍ ہسا تروو أمۍ اوس ٹھیلس منٛز اوٚنمٕژ أمۍ سٕنٛز یہِ کلہر تہٕ یہِ ترووُن اتھ منٛز اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی دپان یہِ ہسا ییٚلہِ أمۍ یہِ کٲم مۄکلو کٔرِتھ أمۍ تروو پانس اصل پٲٹھۍ نیندر مگر أمۍ سٕنٛز أمِس زنانہِ آیہِ نہٕ نیندر کِہیٖنۍ صبح کو نوجوان کہیں کام کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا دپان یہِ ہسا گوٚو یہِ نفر کوٚتانۍ صبحٲے أمۍ سُنٛد دوست آو أمۍ سُنٛد گھر یہِ اوس جاسوس سرکاری جاسوس ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی ہیں ییٚلہِ یہِ آو یِہُنٛد گھر أمۍ وُچھ یہِ أمۍ سٕنٛدِس أمِس دوستہٕ سٕنٛز زنان یُس ٲس أمِس ہسا ٲس یِہے پننہِ جایہِ یہِ ڈر روٗد أمِس یہِ راتُک یہِ ٲس أمِس ٲس کھۄژان ہِش ٲس اس کی آنکھیں سرخ ہو بیٚیہِ ٲس أمِس أچھ وۄزلیمژٕ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی گۄڈنٮ۪تھ اوس یہِ سونچان کہ یِمن چھُ بٲژن دۄن شاید پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ لڑٲے وڑٲے گٔمٕژ تَوَے چھِ أمِس یہِ أچھ وۄزلیمژٕ بیٚیہِ چھِ أمِس یہِ پریشان اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ مجھ بتائیں کہ کیا بات ہے دپان أمۍ ہسا پرُژھ وۄنۍ أمِس کہِ بھابھی ژٕ وَن پٔزۍ پٲٹھۍ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ پَرو أسۍ صُبحس باقی وسلام